ہمارے ملک کی تاریخ میں 4 شخصیات کے ناموں کے ابتدائی جز ZA ہے: ZA سلیری، ZA بھٹو، ZA بخاری اور ZA نظامی۔ ان میں ہر شخص صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک عہد کا نام ہے۔ آئیے آج ZA نظامی کے اوراق زیست الٹتے ہیں۔ ZA نظامی بین الاقوامی شہرت یافتہ انجینئر، ٹاؤن پلانر اور ماہر تعلیم ہے۔ آپ کی زندگی ایک سفر ہے۔ میں KTA میں تھا اور میں ڈائریکٹر جنرل رہا KTA کا 8.5 سال، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ میاں نے یہ مہربانی کی ہے ہمارے اوپر کہ آنرری کام میں میں مصروف ہوں، اور آنرری کام سے یہ فائدہ ہوا کہ میں کیونکہ علی گڑھ بوائز ایسوسیشن آف پاکستان کا صدر ہوں، تو اس ایسوسیشن نے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی قائم کی۔ میں اس کا اعزازی چانسلر ہوں، تو اس لحاظ سے جب میں KTA میں تھا تو 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا، اور اب جب آنرری کام کر رہا ہوں تو اب 10 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور علی گڑھ والے سے کسی سے آپ یہ پوچھیں گے تو کہ صبح کا ٹائم مقرر ہے، شام گیدرنگس اور لوگوں سے ملنا، اور میں نے یہ ہمیشہ عادت رکھی ہے کہ کسی سے ملنے کی پابندی نہیں ہے، جو جس وقت چاہے اگر میں اویلیبل ہوں تو مل سکتا ہوں۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں بہت کنسولیشن ہے۔ ایسی یونیورسٹی ہے جس کا تمام دنیا میں نام ہو گیا ہے، سینکڑوں اسٹوڈنٹس نکلے ہیں جو تمام دنیا میں اس وقت نوکری کر رہے ہیں اور یونیورسٹی کا نام بلند کر رہے ہیں۔ ایسے آدمی کے نام پہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے انتقال سے پہلے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ سب کام آپ نے کیا ہے، آپ کی وجہ سے ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بجائے اس کا سر سید یونیورسٹی نام رکھ دیں۔ تو سر سید نے کہا نہیں، یہ یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنے گی۔ اگر میرے انتقال کے بعد قوم کو یہ خیال ہو کہ کوئی اچھا کام کیا ہے میں نے، تو میرے نام سے کوئی اور انسٹیٹیوشن بن جائے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان میں علی گڑھ والوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 96 سال کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑی یونیورسٹی یہاں قائم کی۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آنرری کام کرنے میں اور ایسے نیک کام کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک طویل سفر کے بعد جب پیچھے دیکھتے ہیں تو زندگی کے کون سے سنگ میل شدت سے اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ٹریڈیشنز برسوں سے اب تک چلی آ رہی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سب بھائیوں نے بھی، والد نے بھی، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری 4 پشتیں علی گڑھ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ ہمارے دادا نے علی گڑھ میں تھے، والد علی گڑھ میں تھے، میں علی گڑھ میں تھا، ہمارے بڑے بھائی اور ان کی اولاد بھی علی گڑھ میں ہے۔ تو 2 قسم کی ٹریڈیشن مذہبی سلسلے میں، باپ نظام الدین اولیاء کے افکار ہیں، تو ہم لوگوں کے پورے خاندان میں ہمیشہ ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ گھر پہ قرآن شریف کی تعلیم ہو 14 سال کی عمر تک، اگلے 2 سالوں میں اس کا ترجمہ ہو۔ علی گڑھ نے آپ کو کیا دیا؟ علی گڑھ اسپرٹ کیا ہے؟ سر سید نے سب سے پہلے یہ کہا کہ علوم کے ساتھ ماڈرن لینگویجز، ماڈرن سائنسز بھی جاننا ضروری ہے۔ تو یہ علی گڑھ کی خاص بات ہے کہ وہاں ہر مضمون پہ زور دیا گیا، اس پہ اکیڈمک اسٹینڈرڈ بھی مینٹین رہا۔ یہ کوشش یہ کی کہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس کامیاب ہو کے جائیں تو اپنے کامیاب ہوں اپنے کیریئر میں۔ اس لیے آپ کو سنا ہوگا کہ علی گڑھ میں پڑھائی کے زمانے میں ڈبیٹنگ سوسائٹیز، لٹریری فورمز،
ان کی اتنے سیٹنگ ہوتی تھی کہ لڑکے اچھی طریقے سے، جو نیا لڑکا آتا تھا وہ پہلے ہفتے میں انٹروڈکشن نائٹ میں ٹھیک ہو جاتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اتنی ٹریڈیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں کہ جو آپ دیکھیں علی گڑھ کے جتنے طالب علم کامیاب ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ میں، ایسے کسی ادارے کے نہیں ہوئے. پاکستان میں بھی یہ ہے کہ جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے آئے اس میں سے 5 ہیڈس آف اسٹیٹ ایسے تھے جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ گورنر، منسٹرس اور یہ بہت تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ایسی ٹریڈیشنز ڈیولپ ہو گئیں کہ، اور دیکھیے بہت سی باتیں ہیں آج کل جو ہم زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور خیال بھی ہوتا ہے کہ جو علی گڑھ نے سر سید نے کانسیپٹ رکھا تھا 1875 میں، انہوں نے جب کالج کی بنیاد ڈالی تو صرف ایک مسجد کی اجازت دی. انہوں نے کہا کہ سب شیعہ سنی ہر مسلک کے لوگ ایک جگہ نماز پڑھیں گے. کوئی مسلک کا جھگڑا آج تک علی گڑھ میں کبھی نہیں ہوا. ڈاکٹر ضیاء الدین وائس چانسلر تھے، انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ایک کمرے میں 5-6 لڑکے رہتے ہیں تو وہ 5-6 لڑکے جو ہیں الگ الگ صوبوں کے ہوں گے، مدراس کا، یو پی کا، سی پی کا، پنجاب کا، سندھ کا. زیر نظامی 1951 میں پاکستان آئے اور 2 سال بعد KDA سے منسلک ہو گئے. یہاں ایک روشن مستقبل آپ کا منتظر تھا. کراچی پاکستان کی ایک بڑی شناخت ہے. زیر نظامی ایک بڑے عرصے تک کراچی کی بڑی شناخت بنے رہے. آپ نے 1980 سے 1988 تک KDA کے ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دیے. آپ کے دور میں کراچی کی ترقی کے لیے مثالی کام ہوئے. شروع میں جو کورنگی کا پروجیکٹ بنا، جو کوارٹر بنے 15,000، وہ میں اس دوران میں ایگزیکٹو انجینئر تھا، اور بنانے کا ریکارڈ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مکمل ہوا. اس کے بعد میں چیف ٹاؤن پلانر آرکیٹیکٹ ہوا اور ڈائریکٹر ماسٹر پلان رہا. تو میرے زمانے میں کراچی کا پہلا ماسٹر پلان بھی بنا، اور اس کے بعد میں KDA کا ڈائریکٹر جنرل رہا 8.5 سال ریٹائرمنٹ سے پہلے. تو میرے زمانے میں کہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں 45 اسکیمیں بنی ہیں. لاسٹ اسکیم جو میں نے 1988 میں ریٹائر ہونے سے پہلے چھوڑی 45 میں تھی. تو اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا، یہ اب آپ جانیں، آپ ریکارڈ سے دیکھ لیں کہ 46 اسکیم کب شروع ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس ماسٹر پلان کے حساب سے یہ کوشش کی کہ کراچی کا جو ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے اس حساب سے اسکیمیں بنتی رہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس وقت یہ کوئی 1.40 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، اور 5 سے 6% پر انم کے حساب سے بڑھ رہا ہے. میں اب حالانکہ KDA میں نہیں ہوں، لیکن میں سر سید یونیورسٹی میں رہتے ہوئے، کیونکہ انجینئرنگ انسٹیٹیوشن ہے، ہم بہت سی ریسرچ اسٹڈیز کراتے رہتے ہیں. تو میں ابھی جو ریسرچ اسٹڈی ہم نے کرائی ہے کراچی کے متعلق، اس میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے 191 ممبر ہیں اس وقت. 191 ممبرس میں سے انڈیویجولی آپ دیکھیں تو 82 ملکوں سے کراچی کی پاپولیشن زیادہ ہے. بہت کم لوگوں کا آئیڈیا، 82 ملک انڈیویجول دیکھیں آپ ایسے ہیں جو کراچی کی آبادی سے کم ہے. تو ایسے ملک، ایسے شہر کو کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے نئے پروجیکٹ بنیں، ڈیولپمنٹ بھی پراپر ہو، مینٹننس بھی پراپر ہو، اور لانگ رینج پلاننگ کی جائے. تو میں اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا تجربہ تھا اس حساب سے میں نے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں ٹیکنالوجی میں رہتے ہوئے بھی بہت سے کراچی کے انٹرسٹ کے پروجیکٹ شروع کرائے ہیں. جیسے ایک ہمیں شروع کرایا ہے ڈیزاسٹر ریلیف پلان. ہمارے اس وقت 8 ایکسپرٹ دن رات کام کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ سونامی کے جیسا چیز پاکستان میں یا کراچی میں ہو جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب ہمارے مارچ میں ہمارے کنووکیشن میں آئے تھے سر سید یونیورسٹی کے، تو ان کو ہم نے پریزنٹ کیا تھا، اور انہوں نے بہت ذاتی دلچسپی اس میں لی ہے.
اور اس کی اسکیم وغیرہ سب بن گئی ہیں ہماری, اور اس کے ہم ودن اے منتھ ہائی لیول میٹنگ ہوگی, اس میں ہم ایکشن پروگرام دے رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسے ہو جائے تو پہلے کیا تیاری کرنی چاہیے, جب آ جائے تو کیا تیاری کرنی چاہیے, اور اس کے بعد کیا پریکاشنس ہونی چاہیے. تمام یونیورسٹیز میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. امریکہ میں کوئی ایشو آئے تو وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے تھنک ٹینک کو, تو ہم پرائم منسٹر کی اپروول سے ہم ایک تھنک ٹینک بنا رہے ہیں سرسید یونیورسٹی میں, کہ جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہوتے رہتے ہیں اس سلسلے میں ایکسپرٹس کی کیا اوپینین ہے, نان گورنمنٹ میں کس قسم سے ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں. یہ پہلی یونیورسٹی ہے سرسید یونیورسٹی آف انجینئرنگ آف پاکستان میں کہ ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ سے بھی لیکچر شروع ہونے والے ہیں, کیونکہ کس سبجیکٹ میں اگر ہمارے پاس یہاں فیکلٹی نہیں ہے تو امریکہ سے بیٹھے ہوئے لوگ لیکچر دیں گے اور یہاں کیا جائے گا. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کام کرنا ہو تو ضروری یہ ہے کہ جتنے آرگنائزیشنس ہیں اس میں ملک کے حالات کے دیکھتے ہوئے اس حساب میں بھی ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے. زیر نظامی اور ذاکر علی خان یکجان دو قالب ہیں. نظامی صاحب سے بلا شبہ ایک نصف صدی سے زیادہ کے تعلقات ہیں ہمارے ان کے, اور بغیر کسی خلل کے چلے آ رہے ہیں, جو بہت بڑی بات ہے. علی گڑھ میں انہوں نے بھی کیا, گریجویشن کیا تھا, میں نے بھی گریجویشن کیا, لیکن میں وہاں سے جب فارغ ہوا تو اس کے بعد ہی آئے تھے علی گڑھ, اس لیے علی گڑھ میں ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. ہمارا سرکاری طور پہ آفیشیل طور پہ بہت ملاقاتیں رہیں, اور علی گڑھ کے تعلق کی وجہ سے ان تعلقات میں کشیدگی نہیں پیدا ہوئی کبھی, بلکہ یہ کہ اور ہلاوت ہی آتی گئی, قرب اور زیادہ ہوتا گیا ہمیشہ. تو میں اس مدت میں نے یہ دیکھا کہ انہیں یہاں بحیثیت دوست کے نہایت ہی ہمدرد انسان واقع ہوئے ہیں وہ, اور وہ جب کسی کو دیکھتے ہیں تکلیف میں یا پریشانی میں تو وہ نہ صرف یہ کہ آفیشیل طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں, بس کہ اس کے لیے اگر کسی سے اور سے بھی ریکویسٹ کرنا پڑے غیر آفیشیل طریقہ تو اس سے بھی جھجکتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج وہ کے ڈی اے کتنے بڑے درآمد بعد آج کے ڈی اے میں نہیں ہیں, لیکن ان کے اثر رسوخ, ان کے تعلقات بدستور ہیں. تو یہ وہی ان کا جو رویہ اس قسم کا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکیں ان کی عادات کو, ان کی خصلتوں کو, ان کے احسانات کو. کوششوں کا نتیجہ ہے کہ وہ طبقہ معاشرے کا یا کراچی کا وہ طبقہ کہ جو اس قسم کی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے کا خواب بھی نہیں دے سکتا تھا, الحمدللہ آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, اور باہر ملکوں میں کوئی ایم ایس کر رہا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, اور بڑی بڑی تنخواہیں پا رہے ہیں. اب اس وقت تقریباً ہمارے یہاں ابتدا تو ہم نے 400 سے کی تھی لڑکوں سے, اور اب ہمارے یہاں کوئی 7,500-8 ہزار کے قریب طلباء ہیں, جس میں لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے, یعنی پشاور سے آئے ہوئے بھی لڑکے ہیں ہمارے یہاں, پنجاب کے بھی ہیں, سندھ کے بھی ہیں. اور پھر یہی نہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ انہیں کثیر مراعات دیتے ہیں, تاکہ اب کسی کے حالات ایسے نہیں ہیں, داخلہ تو لے لیا انہوں نے لیکن وہ فیس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو ہم نے فیسیں بھی مقابلتاً جتنے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں ان سے کم رکھی ہیں, مقابلہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں. تو ہم نے پورا سیل بنایا ہوا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ ایلوکیشن کرتے ہیں اور انہیں اسکالرشپ دیتے ہیں. زیر نظامی 6 ماہ تک حکومت پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہے. آپ نے 1989 میں ورلڈ بینک کے ایڈوائزر کے فرائض بھی انجام دیے. آپ نے متعدد ممالک میں انٹرنیشنل کانفرنسوں اور سیمینارز میں بھی شرکت کی. ان ممالک میں میکسیکو, انگلینڈ, امریکہ, فرانس, جاپان, ملیشیا, بھارت, کینیا, تنزانیہ, ایران اور ترکی شامل ہیں. زیر نظامی حسن کے پرستار ہیں, لیکن آپ کے نزدیک حسن کا مفہوم کچھ اور ہے. میرے خیال میں تو یہ ایک مکسچر ہے سب اچھی چیزوں کو ایک جنگ جمع کر سکتے ہیں. اس کو نام دے دیں آپ, حسن کا نام دے دیں یا کچھ بھی دے دیں. تو لیکن یہ ہے کہ آج کل اس لفظ کو چاہے انگریزی کا ایکویلنٹ ہو, اردو کا ہو, بہت ہی مس یوز ہو رہا ہے. یہ جو ہیومن ویلیوز ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھی ہیومن ویلیوز کا نام حسن ہونا چاہیے میرے خیال میں. زیر نظامی 26 جنوری 1953 کو شادی کے بندھن میں بندھے. آپ کی شادی ارینج تھی. نظامی صاحب نے میٹرک کیا تھا اور میں شاید 7th کلاس میں تھی جب منگنی ہو گئی تھی ہم لوگوں کی, اور اس کے 6 سال بعد ہماری شادی ہوئی.
جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کو احساس تھا کہ نظامی صاحب ایک بڑے آدمی بن جائیں گے؟ نہیں، ہم لوگوں کو کیا معلوم تھا جب کہ میٹرک میں تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انجینئر بنیں گے یا ڈائریکٹر جنرل بنیں گے یا پھر چانسلر یونیورسٹی کے بنیں گے. یہ تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی رہی. نظامی صاحب کے پاس دولت، شہرت، عزت سب کچھ ہے. ایسے افراد کسی ایک شاہراہ تک محدود نہیں رہتے. انہوں نے ادھر ادھر جانے کی کوشش کی؟ نہیں، یہ وہ دولت، شہرت، عزت سب کچھ ملی، لیکن کبھی انہوں نے کسی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں. زیڈ نظامی 5 بیٹے اور 2 بیٹیوں کے والد بنے. عرفان احمد نظامی انجینئر، فرخ احمد نظامی کمپیوٹر انجینئر، طارق احمد نظامی بزنس مینجمنٹ، رانی گھریلو خاتون، نوید احمد نظامی MS انجینئرنگ، زیبا نظامی مرحومہ، فرقان احمد نظامی MBA. ایک جو چیز میں نے آبزرو کی وہ یہ کہ جو بھی سکسیزفل ہوتے ہیں وہ ایک پروجیکٹ میں کے علاوہ اگر وہ اس پہ کام کرتے ہیں تو وہ اس میں سکسیزفل ہوتے ہیں، پھر سیکنڈ پروجیکٹ میں بھی سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اب پاپا نے پہلا جو کام کیا وہ KDA کے اندر کام کیا، اس کے اندر وہ ایک پوزیشن سے اور ٹاپ پوزیشن میں پہنچ گئے. لیکن اس کے بعد پھر سیکنڈ پروجیکٹ جو اسٹارٹ کیا وہ سر سید یونیورسٹی کا تھا اور وہ بھی سکسیزفل ہو گیا. اور یہ بہت کم لوگوں میں دیکھا گیا کہ وہ ایک کے بعد جب دوسری چیز اسٹارٹ کریں تو اس کے اندر بھی سکسیزفل ہو جائیں. اب اس میں جو ریزنس میں نے پرسنلی آبزرو کیے ہیں اس میں ایک جو چیز وہ یہ ہے کہ ان کے اندر کافی مینیجریل اسکلز ہیں. اس میں ایک اسکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم کا بہت بڑا ڈسپلن ہے. ہر چیز ٹائم پہ اسٹارٹ ہوتی ہے. میٹنگ اگر 11 بجے ہے تو وہ 11 بجے شروع ہوگی. اچھا، ڈیلیگیشن اسکل ہے. ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ گھر پہ کوئی فائل لائیں. جو کام بھی ہے انہوں نے آفس کے اندر ہی ڈیلیگیٹ کر دیا ہے اور وہ اس کام پہ فالو اپ کیا ہے. اگر کسی نے کوئی بات بتائی ہے تو ان کی میموری میں رہ جاتی ہے. اب بہت سے لوگ کہتے تھے کہ میں فائل کو اس طرح سے لے کے جائیں، اس طرح سے لے کے جائیں، لیکن ان کو جو ڈیسیشن لینا ہوتا تھا وہ وہی ڈیسیشن لینا ہوتا تھا جو انہوں نے ذہن میں سوچا ہوا ہوتا تھا. اور ایک چیز اور آبزرو کی ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ اسکلس، جو آج کل کی جنریشن میں لیکنگ ہے کہ اپنے فونز ہمیشہ اوپن رکھیں. جن کو بھی کبھی کال کرنی ہے وہ گھر پہ کال کرتے ہیں. جس کو کسی وقت بھی آنا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں. آفس میں کسی کو ملنا ہے تو وہ مل سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میری پرسنل آبزرویشن کے اندر جو تھیں وہ تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کی جو سکسیس کا جو راز ہے وہ یہی ہے. ایک اور چیز جو کافی کریٹیکل ہے وہ کرائسس کے اندر سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیڈ پیچ آ گیا یا کوئی پرابلم ہوا تو اس کے اندر وہ ہینڈل نہیں کر پاتے سچویشن جو ہے. تو یہ چیز پاپا میں جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ اگر کرائسس ہو وہ اپنا کام مینٹین رکھتے ہیں اور اس کو پراپرلی جو ہے وہ ہینڈل کر لیتے ہیں. ایک اور چیز جو کافی کریٹیکل ہے وہ یہ کہ اپنی ول پاور کو کس طرح سے استعمال کرنا. اس میں ایک چیز جو تھی انہوں نے ہمیشہ اسموک کیا، لیکن یہ کر لی کہ مجھے یہ اسموکنگ چھوڑنی ہے تو ان کو چھوڑنی تھی. اس کے بعد انہوں نے کبھی اس کو ٹچ نہیں کیا. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ریزولوشن بناتے ہیں لیکن اس ریزولوشنس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو یہ چیز جو تھی وہ کافی امپورٹنٹ تھی. ہر دفعہ جب ہماری چھٹیاں ہوا کرتی تھیں تو پاپا پہلے سے ہم لوگوں کی چھٹیوں میں پلان پہلے سے کر دیا کرتے تھے کہ تم لوگ یورپ جاؤ گے، امریکہ جاؤ گے یا مڈل ایسٹ جانا ہے. اور ہم لوگ کو سرپرائز ملتا تھا بہت ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا. ایک دفعہ انہوں نے بلکہ بڑا اچھا، میں سینٹ جوزفس کانوینٹ میں تھی اور ہمارا اسپورٹس ڈے تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کون چیف گیسٹ ہے. تو پاپا نے ہمیں سرپرائز کرا کہ وہ چیف گیسٹ تھے اس دن. اور میں وہ ریلے ریس میں جب میں لینے گئی تو پاپا نے کہا دیکھا میں نے سرپرائز کرا تمہیں. اور پھر اس کے بعد تو میں امریکہ چلی گئی شادی کے بعد ٹین ایج ایئرز میں اپنے. اور لیکن اس کے بعد جب بھی میں ہر سال آتی ہوں پاپا ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ وہی اپنے پرانے گھر میں آ گئے ہیں. سب کچھ وہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. 20 ایئرز ہو گئے ہیں. اور اب 2 سال پہلے پاپا کی 50th اینیورسری تھی اور ہم سب بچوں نے سوچا کہ ساری عمر تو وہ ہمیں سرپرائز کرتے رہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اور میں واشنگٹن سے اسی دن آئی جس دن اینیورسری تھی اور ان کو پارٹی میں آ کے سرپرائز کرا امی پاپا کو. اور وہ آئی تھنک بہت ہی ایونٹفل ڈے تھا وہ. تو بچپن میں ہم یہ تک جہاں بھی ہمارے پیرنٹس جاتے تھے ہمیں ساتھ لے کے ہمیشہ ضرور جاتے تھے. وہ چاہے وہ مووی ہو، پارٹی ہو، پارک ہو. اب اس کو ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو، جبکہ آج کل ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اب لوگ نہیں کرتے یہ. اگر ہم کہیں نہیں جا سکتے تو ہم بچوں کو
یعنی ہر چیز جو ہے ہماری بچوں کے ساتھ ہی لنکڈ ہے، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. اب ہر مہینے کم از کم مووی وہ ہمیں لے کے جاتے تھے، ڈرائیو ان ہو یا جو بھی مووی ہو. یہ بات ہے جو ہم 5-6 سال کے ہوتے تھے تو ایکٹر محمد علی ہمارے گھر پہ آئے، تو وہ بیٹھے ہمارے گھر آ کے، تو ابا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں، جبکہ وہ اتنے مشہور ایکٹر تھے. تو اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ وہ مووی ہمیں ہمارے لیے لے کے جاتے تھے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر کون سی مووی ہے، ایکٹر کون ہے. یعنی ہمارے لیے انہوں نے لائف کا اسٹائل اپنے یعنی ہمارے اوپر ڈیزائن کیا ہوا تھا. تو اس کو ہم کاپی کر کے اب بھی آج کل ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. زید نظامی صاحب کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ میرے لیے ایک مشفق بزرگ، ایک استاد اور ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان سے ہمارے بہت دیرینہ فیملی مراسم ہیں، اس وجہ سے میں انہیں اور بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ میں انہیں بہت قریب سے. میرے جو فادر ان لا تھے مرزا الماس علی بیگ، ان کے وہ دیرینہ دوستوں میں سے تھے. اسی وجہ سے ہمارے گھر ان کا آنا جانا اور بالکل ایک خاندان کی طرح ان سے مراسم رہے. لیکن جو ان کی ذاتی شخصیت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھی بھرپور کردار ادا کیا، ان میں زید نظامی صاحب کا نام اس حیثیت سے آیا ہے کہ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اپنے اس جذبے کو کبھی بھی بیداری رکھا، اسے سونے نہیں دیا. جو جذبہ پاکستان میں وہ لے کر آئے تھے، وہ جذبہ یقیناً پاکستان کو سربلندی کی طرف لے جانے والا اور اپنے ملک کے نام کو روشن کرنے والا تھا. اور اس سلسلے میں زید نظامی صاحب نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ تاریخ کے صفحات پر ہیں اور انہیں کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا، خواہ وہ تعلیمی میدان ہو، خواہ وہ ایڈمنسٹریٹو صورتحال ہو. جب وہ KDA میں تھے تو انہوں نے دراصل جو ہمارے شہر کراچی پر جتنا کام کیا ہے اور انہوں نے کراچی کو ایک ٹاؤن سے سٹی بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے بھرپور طریقے سے کراچی کی پلاننگ کی اور کراچی کو ایک بڑا شہر بنانے میں جو کردار صاحب نے انجام دیا، وہ یقیناً کراچی کے تمام لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بہت بڑا احترام رکھتا ہے. آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ رول ماڈلز کی کمی ہے، لیڈرز کی کمی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی کمی ہے جن کی ہم اپنے نوجوان نسلوں کو مثال کے طور پر پیش کر سکیں. وہاں جیسے لوگ اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں تبرک کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے اپنے فادر کو بڑا اسپیشل پایا ہے کہ وہ فیس ریڈر ہیں. وہ ہمارے بچپن سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہماری باڈی لینگویج اور ہمیں دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا پرابلم ہے، کیا چیز ہے. پھر ہمیشہ انہوں نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے. میرے فادر نے ہمیشہ جو ہے نا ایجوکیشن پہ ناٹ اونلی ہمارے بھائی بہنوں پہ، ہمارے جو گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹرس پہ بھی انہوں نے بہت اٹینشن دی ہے. اور اس ایجوکیشن کی وجہ سے ہم وی فیل کہ وہ آج میرے فادر ایجوکیشنسٹ ہی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے فادر کی ایکسپیکٹیشن پہ اتریں. ہمارے جو سنس ہم نے سب باہر پڑھا ہے، لیکن ہم ٹریول ہمیشہ پاکستان سے ان ٹچ رہے ہیں. اور یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فادر نے ہمیشہ گائیڈ کیا ہے کہ اپنی کنٹری سے ہمیشہ ان ٹچ رہیں. اور حالانکہ ہمیں کوئی اوور 30 ایئرس امریکہ میں رہتے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ریگولرلی وزٹ جو ہے پاکستان کا کیا ہے. تو وہ ہمیشہ وہ یعنی کہ ریلیجس بھی رہے ہیں، اور ایک ہماری یعنی کہ جو نیڈس کو وہ انہوں نے ہمیشہ یعنی کہ پرائرٹیز دی ہیں انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہم انہی کی وہ ٹریننگ ہے، وہی میرے پیرنٹس کی، جس کی وجہ سے ہم سب بھائی بہن جو ہے کہ وی اچیو سم تھنگ ان لائف. اور I think I personally definitely give all my credit to my parents and my father definitely. چونکہ ان کے بچے ہمارے یہاں تھے تینوں چاروں تھے یہیں، تو اکثر ان کی بیگم صاحبہ بھی آتی تھی اور وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ ان کا پروگریس کیا ہے. He was a father who was very much interested in his children's education، جو بہت کم لوگ سمجھتے اس چیز کو. ایز اے پیرنٹ جیسے میں نے بتایا بہت محبت والے تھے بچوں کے ساتھ، اور ان کو اس کی بے انتہا فکر تھی کہ بچے کسی طرح لائق و قابل ہوں، تعلیم صحیح حاصل کریں. تو ان کا یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. ان کی زندگی میں
बच्चों ने यहाँ से तो मेट्रिकुलेशन कर लिया और फिर बाहर भी भेजा उन्होंने वो। और जैसे मैंने बताया कि उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चे आगे बढ़ें और नाम पैदा करें और मुल्क को कौम की खिदमत करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान का नुक्ता-ए आगाज़ कहा जाता है। कायदे आज़म ने इसे जनूबी एशिया के मुसलमानों का असला खाना करार दिया था। यहाँ के फारिग तहसील तलबा ने तहरीक पाकिस्तान में सरगर्मी से हिस्सा लेकर ख्वाबों को हकीकत बनाया और अपनी मंजिल पाकिस्तान हासिल की। अलीगढ़ के फर्जंदों ने इसी रिवायत को आगे बढ़ाया और तामीर पाकिस्तान में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तलबा की अंजुमन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई फाल तंजीम है। इसने इल्म के चिरागों को फरोज़ा कर रखा है। इसके सदर ज़ेरे निज़ामी हैं। इस तंजीम ने 8 अक्टूबर 1993 को गुलशन इकबाल कराची में मुल्क की पहली प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम की। इस वक्त मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में तकरीबन 5000 तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। जब कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन चलाना होता है तो उसमें एकेडमिक स्टैंडर्ड और के अलावा डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। और जैसे आजकल हालात हो रहे हैं, हमने तो सरसरी यूनिवर्सिटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से हमने कह दिया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी हम ना किसी के अगेंस्ट है ना फॉर है, ना किसी के ख़िलाफ़ है ना फॉर है। कैंपस में खुदा के लिए आप कोई न करें। और बाय एंड लार्ज आई थिंक मेरे ख्याल में लोगों ने हमसे कोऑपरेट किया है। छोटे मोटे कभी महीनों में हो जाए दूसरी बात है, लेकिन डिसिप्लिन का प्रॉब्लम कभी नहीं रहा। तो ये है कि ये सब स्टूडेंट का डिसिप्लिन जो है कंट्रोल होता है उनकी पार्टी हेडक्वार्टर से। अगर वो और ये है, मैं आई मस्ट से कि पार्टी हेडक्वार्टर वाले चाहते हैं ये कि लड़के पढ़ें कामयाब हों। तो और कैंपस के अलावा तो अब उनके पाबंदी के बाहर कुछ भी करें उसमें तो कोई पाबंदी नहीं हो सकती। ज़ेरे निज़ामी आज भी इंतहाई फ़ाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूरा दिन मुख्तलिफ मसरूफियात में गुजरता है। अच्छा ये बताइए निज़ामी साहब, कौन सी किताब ऐसी है जो आपने बार बार पढ़ी है? देखिए ऐसा है कि हालांकि मैं तो बेसिकली इंजीनियर हूँ, लेकिन हमारा ख़ानदानी ट्रेंड हमेशा से बरसों से रहा है कि हमने किताबों के पढ़ने पे, मज़हबी किताबें, जनरल नॉलेज की किताबों पे हमेशा ज़ोर दिया है। और हमारे दादा की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, हमने उनसे हासिल किया। बड़े भाई प्रोफेसर खलील कमर निज़ामी जो अलीगढ़ में थे, उनकी ज़बरदस्त लाइब्रेरी जिसमें 1 लाख की किताबें हैं। तो किताबें तो बहुत सी पढ़ी हैं, लेकिन आप ये अगर मुख्तसरन मैं कहूँ तो सबसे पहले हमने